الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وفي رواية وما تأخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کچھ قیمتی باتیں سننے کی توفیق اور اس مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کا توفیق عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بڑی فضیلت والا بنایا، اور اس مہینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے مغفرت اور قبولیت دعا اور گناہ بخشنے کا جو ذریعہ ہے وہ بنایا۔ میرے عزیزو، ہم سب کے لیے رمضان المبارک ایک بہت بڑا نعمت، ایک بہت بڑا جو ہے فضیلت والا مہینہ، فضیلت والی مہینہ۔ اس کی فضیلت آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم لفظ رمضان کو ذرا غور کریں۔ دیکھو، رمضان یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، رمضان کے معنی ہے جلانا، اور رمضان چونکہ لوگوں کے جو گناہ ہے، زنگیں ہے، جو خطائیں ہے، لوگوں سے اس قدر مٹاتی ہے جیسے کہ آگ جو ہے وہ کسی لکڑی وغیرہ کو جلا دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے رمضان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو برائی ہے، جو خطائیں ہے، ان سبھی کو جو نیست نابود کر دیتا ہے۔ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت تبلیغ کی، 13 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو، اسلام قبول کرو، اسلام ہی سب سے اہم دین ہے۔ لیکن افسوس کہ تھوڑے ہی گروہ کے علاوہ کسی نے بھی کیا نہیں کیا، اسلام کو قبول کیا نہیں، بلکہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں ہجرت کیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کا روزہ وہ فرض تھا۔ اس کے 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری کو اس کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا کہ اب جو ہے رمضان کے روزے فرض ہے، وہ شوال کے روزے فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی اس کا جو فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ نفل کے درجے میں رہ گئے۔ لیکن جو رمضان ہے، رمضان کا روزہ وہ فرض ہے، ہر ایک مسلمان پر جو بالغ عاقل ہے وہ اس پر رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کوئی پھل یا کوئی دانہ کھا لیا تھا تو اس کا جو اثر تھا وہ اثر پورا مہینہ ان کے پیٹ میں تھا۔ تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کس کا حکم دیا؟ روزے کا حکم دیا، 1 مہینے کا، کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو حکم ہے اب تمام امتوں، اب جو ہے اس امتوں کے لیے بھی رہ گیا۔ میں نے آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تمہارے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے،
تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ قریب ہے جو بہت برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تم پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تمہارے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہٰذا تم نیکی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے فخر کرتا ہے فرشتوں پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی نائب کو بنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں جو ہے نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسان کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے تجعلوا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو اس کے اندر فساد برپا کرے گا، اس کے اندر خورزی کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ بہت جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو اے فرشتے کہ میرے جو بندے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ تم نے جو کہا تھا کہ وہ دنیا میں جا کے فساد برپا کریں گے، تو یہ دیکھو کہ میرے جو بندے ہیں وہ نیک عمل کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو، اس بندے کے بارے میں، اس بندے کو لے کر اللہ تعالیٰ اپنے خالص اور جو کبھی گناہ کرتا ہی نہیں ہے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے میرا نیک بندہ ہے۔ میرے عزیزو کو چاہیے کہ اس کی اہمیت ہم اپنے دل میں بیٹھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص رمضان مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کے بارے میں بہت سارے احادیث وارد ہے۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے بحالت ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، ذرا غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنب، کہ معاف کر دیا جاتا ہے، غفر لہ اس کا جو ہے ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وما تأخر، یعنی اور جو آئندہ جو گناہ ہے ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرو۔ اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جو کوئی شخص گناہ کیا اس کو تو معاف کر دیا جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ابھی تک گناہ کیا ہی نہیں اس کی مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آئندہ گناہ کرنے سے محفوظ رہنے کا توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، اور جب آئندہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، اور جب محفوظ رہتا ہے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو آئندہ گناہ ہے اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ سید الشہور رمضان، کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ذرا غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمام جو مہینہ ہے ان تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان مہینہ ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو شب قدر ہے وہ شب قدر بھی رمضان المبارک کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کا نزول بھی سمائے دنیا میں اسی مہینہ میں ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو
زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔